سمجھ لو، تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے اوپر یار روزمرہ کے زلزلے، روزمرہ کے سیلاب، روزمرہ کے ہماری گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، نچاکیاں، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ تاکہ تم سمجھو اس بات کو کہ اس بات کے اندر ہماری اپنی کمزوری ہے۔ پیچھے ذکر تھا کہ خشکی دریاؤں اور تریوں کے اندھیروں میں جس وقت مشکلات، مصائب اور تکلیفوں کے آدمی جب اندر پھنستا ہے تو اس وقت سب کو بھول جاتا ہے، خالصتاً عارضی کرتے ہوئے چپکے سے آہستہ آہستہ کس کو پکارتا ہے؟ رب کو پکارتا ہے۔ رب کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر یہ تکلیف میری دور ہو گئی، مصیبت پریشانی دور ہو گئی تو اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ہم وہ مصیبت، پریشانی، تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ وہی کام شروع کر دیتا ہے جو پہلے اس تکلیف اور مصیبت سے پہلے کرتا تھا۔ تو جس وقت ہر وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے، اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کے احکام کے اوپر، فرائض کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے اوپر کیا آ جائے گا؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اس وقت اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ جس وقت مصیبت اور پریشانی میں پھنستے، اس لیے پکارتے کہ اب وہ عذاب آ گیا ہے جس سے ہمیں پیغمبر ڈراتا تھا، پیغمبر ڈراتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کہہ دیجیے قل هو القادر، اللہ تو قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے کہ تم کے اوپر کیا بھیجے، اوپر سے یا نیچے سے کیا بھیجے؟ عذاب تمہارے اوپر بھیج دے۔ یا اللہ اس بات کے اوپر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ او یلبسکم شیعا، تو فرقے فرقے کر دے، گروہ گروہ کر دے، مختلف، ایک کا منہ ایک طرف ہو، دوسرے کا منہ دوسری طرف ہو، آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد پیدا کر دے۔ کیا ہے؟ جس وقت آدمی اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے نا، اس وقت انسان اپنی ہی خاندان کا کیا بن جاتا ہے؟ دشمن بن جاتا ہے۔ اپنے ہی بھائی کا کیا بن جاتا ہے؟ دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ اس نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اللہ نے ان کو آپس میں لگا دیا، اللہ نے ان کو آپس میں لگا دیا، اللہ نے ان کے درمیان کیا کر دی؟ جدائیاں پیدا کر دی، تفرقے پیدا کر دیے، اور آپس کی روزانہ کی لڑائیاں، جھگڑے، فساد کرو کے اندر کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑا، اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہوں، یا ان کو عذاب دوں یا ان کو مختلف فرقوں میں چینج کر کے، تبدیل کر کے ان کے اندر کیا کر دوں؟ لڑائیاں پیدا کر دوں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تاکہ ان آپس کے اندر ایک دوسرے کا مزہ چکھیں، لڑائی کا، ایک دوسرے کا لڑائی کا مزہ چکھیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو پھیر پھیر کر ایتے بیان کرتے ہیں، ہم تو پھیر پھیر کر ایتے بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم سمجھ لو، تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے اوپر یار روزمرہ کے زلزلے، روزمرہ کے سیلاب، روزمرہ کے ہماری گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، نچاکیاں، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ تاکہ تم سمجھو اس بات کو کہ اس بات کے اندر ہماری اپنی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ وما ظلمناہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو پر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کو پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، میں تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جو انسان کے اوپر تکلیف، مصیبت، پریشانی یہ جو آتی ہیں نا، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں واقعات، قصص اور پہلیاں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ ان کے اندر غور و فکر کرو،
تدبر کرو، سوچو بچار کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم ان کو سمجھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کیا تھا؟ حق تھا۔ کیا تھا؟ حق تھا، لیکن میرے پاک پیغمبر آپ کی قوم نے اس کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ جس وقت جھٹلایا نا تو میرے پاک پیغمبر اعلان کہہ دیجئے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہیں منوا نہیں سکتا، میں تمہیں منوا نہیں سکتا، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے منوا سکوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ وقت مقرر ہے۔ عذاب کا بھی وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ جس وقت وہ وقت آ جاتا ہے عذاب کا، اس وقت ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کے اوپر کیا کرتا ہے؟ آ جاتا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جلد ہی کیا کر لو؟ اسے جان لو گے، جلد ہی جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جس وقت تو ان لوگوں کو دیکھے نا جو ہماری ایتوں کا اندر ہمارے تو کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، ہماری ایتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور تنزیہ طور پہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کش ہو جانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ ہاں حتیٰ یعوذوا فی حدیث غیری، اس وقت تک ہو جب تک کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، یا ہماری ایتوں کی مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہماری ایتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ہماری ایتوں کے ساتھ کیا کیا رہا ہو؟ جھگڑا کیا جا رہا ہو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کنارہ کش ہونا ہے۔ اگلی گل وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر یہ بات آپ کو یاد نہ آئے، شیطان آپ کو کیا کر دے؟ یہ بھلا دے کہ میں نے تو یہاں نہیں بیٹھنا تھا، تو میرے پاک پیغمبر فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، جس وقت آپ کو یاد آ جائے نا تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے چلا جانا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا۔ یا ایک اس کا حکم ہے کہ جس وقت آپ ان کو تبلیغ کر چکے نا تو وہاں آپ نے نہیں بیٹھنا، وہاں آپ نے نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ چلے جانا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو شیطان میرے پاک پیغمبر بھلا دے، جس وقت یاد آ جائے تو اس وقت ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ عِصَابِهِمْ، ہاں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، ڈر اللہ کا کیا ہے؟ ان کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، اور جھگڑے سے بھی کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ من عصابہم من شیئن، ان کے حساب میں سے، ان کے جھگڑے میں سے آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ ولیکن ذکرہ، لیکن صرف نصیحت کرنا ہے، لیکن صرف کیا کرنا ہے؟ ان کو نصیحت کرنے رہنا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ کیا کریں؟ ڈریں۔ جو جھگڑے سے بچتے ہیں، جھگڑے سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی کیا ہے؟ آپ ان کے اگر وہ جھگڑا کریں بھی صحیح تو ان کے جھگڑے میں سے آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ ڈرتے رہیں اللہ سے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ کے تو ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے نا، عذاب دے، ہمارے درمیان لڑائیاں پیدا کر دے، لڑائیوں کے جھگڑے فساد کے کیا چکھائے؟ ہمیں مزہ چکھائے، لیکن وجہ تب بھی بنتی ہے لڑائیوں جھگڑے اور فساد کی اور عذاب کی جب ہم اللہ کے احکام سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکام سے نہیں منہ موڑیں گے تو اس وقت یہ نچاکیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، روزمرہ کی پریشانیاں، نچاکیاں، یہ کیا ہو جائیں گی؟ اللہ کے فضل سے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہی قادر ہے، علی ان یبعث، اس پر کہ بھیجے وہ، علیکم تم پر، عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے،
او یلبسکم شیعا، یا لڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو مزہ بعض کی جنگ کا۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح نصرف الآیات ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں ایتے، لعلکم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں نہیں تم پر کوئی نگران۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری ایتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو کنارہ کش ہو جا ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ لگ جائیں فی حدیث غیری، کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے تجھے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، تو نہ بیٹھ، بعد الذکر، بعد یاد آ جانے کے، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔